اب ڈرپوک، بزدل، کمزور، اپنوں پہ گولی چلانے والے حکمران بنے بیٹھے ہیں۔ ہماری فوج جواب دے دے کہ ہم اسرائیل کے اتحادی نہیں بننا چاہتے، ہم غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مظلوموں کی زمین چھین کے ظالموں کا قبضہ کروانے کا نام امن بورڈ رکھ دیا۔ ٹرمپ کی قیادت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان سب ظالموں کو جو غزہ کے مجاہدین، مظلوم چھوٹے چھوٹے بچوں، عورتوں، ضعیف مردوں پہ بمباری کر رہے ہیں، ان کی مستقل غلامی کا بندوبست کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو نیست و نابود فرمائے۔ دعا تو کر سکتے ہیں، کیوں جی؟ اختیار ہمارے ہاتھ پہ نہیں ہے، لیکن دعا کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ دعا کی برکت سے حالات بدل دیتا ہے۔ تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور مزید ظلم کا بندوبست کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کہ یہ ہتھیار بھی نہ اٹھا سکیں، یہ آگے جواب بھی نہ دے سکیں، یہ مار کھائیں یا یہاں سے جگہ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ بہت سارے ملکوں کے حکمران ان کے ساتھ نہیں گئے، لیکن کچھ گئے ہیں۔ جو گئے ہیں ان کے لیے فقیر کی بد دعا ہے کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کرے سب۔ اور دیکھو گئے کہاں ہو، کیا لینے گئے؟ اسلام کی بہت ساری جنگیں رمضان المبارک میں ہوئیں، اب پوری تیاری ہے امریکہ کی ایران پہ حملہ کرنے کی۔ اللہ امریکہ کی اس طاقت کو توڑ دے اور حضور کے غلاموں کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ فرمائے یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ فرمایا جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، وہ شیطان کن کو کہا گیا؟ مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ فرمایا جب اپنے شیطانوں کو ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ یہ پہلے سپارے کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا جہاں سے میں نے آیت تلاوت کی، پہلی آیت وَمِنَ النَّاسِ، پھر ارشاد فرمایا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، در حقیقت یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں جی؟ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا؟ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے یہ صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ اسلام کے لیے کر رہے ہیں یا ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ان کا کتنا دل غزہ کے مظلوموں کے ساتھ تڑپتا ہے، اور ٹرمپ سے ہاتھ ملا کے کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، یہ سب رب جانتا ہے۔ تو فرمایا یہ مومن نہیں ہیں۔ مومن کون ہے؟ سبحان اللہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا مومن تو اپنے رب سے سودا کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، مومن اپنے رب کو اپنی جان اور مال بیچ چکے ہیں۔ یا اللہ یہ جان بھی تیری، مال بھی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ دونوں ہی دے چکے ہیں، اب ان کی جان بھی
مالک کی مرضی سے خرچ ہوگی، مال بھی اللہ کی رضا پہ خرچ ہوگا، جو وہ فرمائے گا۔ اپنی مرضی ختم، اپنا سودا بیچ دیا، اور اس کے بدلے ان کے ساتھ فرمایا جنت کا وعدہ کیا گیا۔ یہ کون ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ فرمایا یہ وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل بھی کرتے ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، راہ خدا میں جانیں قربان کرتے ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر 2 ہجری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند غلاموں نے کر کے دکھائی، بدر میں کر کے دکھائی کہ یہ ہے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امن کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں امن ہونے نہیں دوں گا۔ تمہارے امن معاہدے کے بعد کوئی دن خالی نہیں جب بے غیرت نیتن یاہو مظلوموں پہ بمباری نہیں کرتا۔ وہ امن معاہدے پہ دستخط کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی بولا؟ اور جو کہتا ہے میں بڑا چیمپئن ہوں امن کا، میں نے اتنی جنگیں بند کروائیں، وہ کہتا ہے اسرائیل کو مارو، ان کو اور مارو، ان کو ایک دفعہ ختم کر دو، غزہ میں بناؤں گا، یہاں یاشی کا اڈا بناؤں گا، میرا ہی قبضہ ہوگا، میری مرضی چلے گی۔ مظلوموں کی زمین چھین کے ظالموں کا قبضہ کروانے کا نام امن بورڈ رکھ دیا کہ امن پیس، امن بورڈ یہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں کہ ہماری فوج نہیں جائے گی، امید رکھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں یا اللہ ہماری فوج جواب دے دے کہ ہم اسرائیل کے اتحادی نہیں بننا چاہتے، ہم غزہ کے مجاہدوں کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم نہیں چاہتے ہم روز قیامت اسرائیلیوں کے ساتھ اٹھیں، ہم نیتن یاہو کے دوستوں میں اٹھائے جائیں، نیتن یاہو کے حمایتیوں میں اٹھائے جائیں، ہم چاہتے ہیں ہم بدر کے مجاہدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ کیوں جی؟ میرے رب کا وعدہ تو یہ ہے اور وہ پورا ہوگا۔ میرے رب کا وعدہ ہے کہ یا رسول اللہ تجھے حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، تیرا دین سارے دینوں پہ غالب آئے گا، اسباب وہ پیدا فرمائے گا۔ آپ موجودہ حالات کو دیکھ کے کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں، انسان ہوں نا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی وزیر اعظم، کوئی جرنیل، کوئی بادشاہ، کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، لیکن پھر آواز آتی ہے کہ کوئی آئے گا انشاءاللہ۔ جب بھی زمین بانجھ ہوتی ہے میرا رب رحمت کی بارش فرما کے اسے پھر زندہ کر دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ اس وقت جو مردے ہمارے سروں پہ حکمران ہیں، رب کوئی نہ کوئی زندہ، کوئی مجاہد ضرور بھیجے گا۔ رمضان جہاں صبر کا درس دیتا ہے، راہ خدا میں جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ پہلا حق و باطل کا پہلا مارکا رمضان، 17 رمضان، جب ابھی ساز و سامان بھی نہیں تھا، لشکر بھی کوئی بہت بڑا نہیں تھا، اب پتہ تھا جانیں قربان ہوں گی، گلے کٹیں گے، لیکن عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم آپ کے حکم پہ سمندر میں بھی پھلانگ جائیں گے، لڑیں گے، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں لڑیں گے۔ اور پھر انہوں نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ بدر والوں نے قربانی کی ایک تاریخ رقم کی۔ رمضان پاک ہمیں فتح مکہ بھی یاد دلاتا ہے
جس شہر سے 8 سال پہلے ہجرت کر کے آئے تھے، رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کے لوگ نکلے تھے جس شہر سے، اسی شہر میں 8 سالوں کے اندر اندر فاتحانہ انداز میں دوبارہ داخلہ ہو رہا ہے، جسے کوئی خطیب، کوئی مولوی، کوئی واعظ، کوئی شاعر، کوئی ادیب بیان نہیں کر رہا، کائنات کا رب بیان کر رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، رمضان فتح مکہ یاد دلاتا ہے مسلمانوں، اگر سچے مسلمان بن کے رہے تو اللہ تمہارے لیے بند دروازے کھول دے گا۔ برکات من السماء والارض، زمینوں آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، فتوحات کے دروازے کھول دے گا، اور جو دل سے غلام مصطفیٰ بن کے لڑے ان کے لیے اللہ نے بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں، خیبر میں، ہر جگہ فتوحات کے ایسے دروازے کھولے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ اب ڈرپوک، بزدل، کمزور، اپنوں پہ گولی چلانے والے حکمران بنے بیٹھے ہیں، کفر سے کانپتے ہیں، یہود و نصارہ کی غلامی چاہتے ہیں، اپنوں کو مارتے ہیں، اپنوں کو پکڑتے ہیں۔ اللہ ان سے نجات عطا فرما دے، اللہ یہاں عدل کا نظام قائم فرما دے۔ اور میں عرض کر رہا تھا رمضان برکت والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ جو سارا سال جنہیں سوکھی روٹی نہیں ملتی ان کو بھی رمضان میں اللہ طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔